صل على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمدللہ پروگرام ازالہ شبہات میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. ناظرین اس سے باخبر ہیں کہ ان دنوں میں جس شبے کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں اور جس کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے شرک فی شفاعت، کہ کسی سے شفاعت طلب کرنا یا کسی سے شفاعت کی امید رکھنا یا شفاعت کا ہونا. میں نے جب اس کی ابتدا کی تھی تو میں نے اس وقت اس مسئلے کی ڈفرینشیٹ کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ اہل سنت و جماعت کا اس کے اوپر کیا موقف ہے، ہم کیا مانتے ہیں، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں لوگ شفاعت نہیں مانتے تو وہ کیا مانتے ہیں. اور جب وہ یہ سنتے ہیں کہ شفاعت کا یہ معنی ہے کہ انبیاء اولیاء صالحین جن جن گناہگاروں کی شفاعت کریں گے تو وہ بخشے جائیں گے، تو ان کے دل کے اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہ غصے سے سرخ پیلے ہو جاتے ہیں کہ ان کا کام کیسے بن گیا گناہگاروں کا. تو اس کے اوپر میں نے تفصیل سے گفتگو کی. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان آیات کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں جن آیات کو پڑھ کر یہ تاثر دیا جاتا ہے اور لوگوں کو اس شبے میں ڈالا جاتا ہے کہ شفاعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تمہارے اپنے ہی عمل کام آئیں گے اور بس انہی عملوں کے زور پر کے اوپر تم نے جنت میں جانا ہے. اور اگر کہیں شفاعت کا کوئی وجود ہے تو اس کا ایک خاص معنی ہے، تو ہمیں اس کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. اور بلکہ شفاعت کا عقیدہ تو لوگوں کو برے کاموں کے اوپر ابھارتا ہے. میرا خیال ہے کہ میرے نوٹس میں انشاءاللہ آئندہ اس موضوع کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو آنے والی ہے. ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ میں آ جائے وہ کہ کیا عقیدہ شفاعت لوگوں کو گناہوں پر دلیر کرتا ہے اور بد عملی کے اوپر اکساتا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے بد عمل ہوتے ہیں. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. تو آج وہ جو آیات پیش کی جاتی ہیں کہ یہ دیکھیں جی شفاعت کا عقیدہ تو سرے سے ہے ہی نہیں، ان آیات کی میں آج تلاوت کروں گا. ان کا مختصر طور پر جو خاکہ میں نے آج پیش کرنا ہے 2-3 منٹ کے اندر وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے اللہ تعالی کی ذات کے سوا جنات، شیاطین اور بتوں کو خدا کا شریک بنایا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ خدا کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ. اور کیا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ تک اس جہان میں جب کام پڑتا ہے تو ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یہ زور سے اپنی آنکھیں دکھا کر خدا کو منوا لیتے ہیں، اور اگر خدا ان کی وہ بات کو پورا نہ کرے تو خدا کو رنج اور تکلیف ہوتی ہے، نعوذ باللہ. اور اللہ تعالیٰ کا نظام چل ہی نہیں سکتا ان کے بغیر. وہ یہ جو ہمارے معبود ہیں جن کو وہ معبود سمجھتے تھے، یہ خدا کے نظام چلانے میں اس کے مددگار ہیں اور خدا پر واجب ہے کہ وہ ان کی بات مانیں. یہ جو ہے نا ان کی شفاعت سنیں. اس کے اوپر میں قرآن شریف سے آیات پیش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ خدا کو ان کی سننی ہی پڑتی ہے. اگر خدا ان کی نہ سنے تو گویا خدا کے ہاں یہ بغاوت کر سکتے ہیں اور خدا کو ان کی ماننی ہی پڑتی ہے.
وہ جنات شیاطین جو خود کافر تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری خدا سے منوا کر دیں گے. ایک تو وہ مسلمان نہیں تھے، دوسرے جو انہوں نے شفیع مقرر کر لیے تھے وہ خود بنا لیے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں اور ہمارے اس جہان میں سفارشی ہیں. اس جہان کا لفظ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخرت سے تو وہ سرے سے ہے ہی منکر تھے. لیکن جب ہمارے خوارج دوست اس بات کو اچھالتے ہیں نا تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مشرک آخرت کے منکر تھے، وہ جنت دوزخ کو نہیں مانتے تھے. تو پھر وہ یہ کہتے ہیں، پچھلی بار میں نے وہ کتابوں سے حوالے پڑھ کے بتائے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مشرک یہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے، ہمیں عذاب قبر سے بچا لیں گے، ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، ہمیں جنت میں داخل کرا دیں گے. تو وہ سرے سے بھول جاتے ہیں کہ وہ تو کم بخت خناس، نہ جنت کو، نہ جہنم کو، نہ قیامت کو، نہ عذاب قبر کو، وہ تو ان باتوں کو مانتے ہی نہیں تھے. تو بھلا وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمیں بخشوا لیں گے؟ یہ ہمارے یار لوگوں کے بس جوشیلی باتیں ہیں، ورنہ قرآن کے اندر ان کا کہیں ذکر نہیں ہے. اب وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، ان کا معنی تھا دنیا میں سفارش کریں گے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے اوپر میں بڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اس کی تفسیر میں طبری سے لے کر شوکانی تک کسی کی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی بات لکھی ہے. اور ایک کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو وہ کہتے تھے نا ہمارے سفارشی ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بیان کیا نا کہ وہ یہ کہتے تھے، اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ کذاب تھے، وہ جھوٹے تھے، وہ ان کو سفارشی نہیں، وہ ان کو خدا مانتے تھے، خدا کا مددگار مانتے تھے، خدا کا شریک مانتے تھے. یہ صرف ان کی عبادت کرنے کے لیے ایک جھوٹا جواز گھڑتے تھے کہ وہ کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ کرتے عبادت تھے. لیکن جب پوچھا جاتا کم وقتوں کیوں عبادت کرتے ہو تو وہ کہتے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے حضور. تو اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹے کذاب ہیں، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، خدا مانتے ہیں، یہ شفاعت کا لفظ جو بول رہے ہیں یہ تو بہانہ اور جواز تلاش کر رہے ہیں. یہاں ایک میں اور باریک بات کہہ دوں کہ وہ کیوں کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ ہے، سفارش کرنے کا، شفاعت کا تصور ہے، اس لیے وہ بات کہتے تھے. اس کے اوپر میں اگلا جو شرک فی توسل کے اوپر گفتگو کرنے والا ہوں نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بڑی تفصیل سے اس کے اوپر یہ بات کروں گا کہ وہ شفاعت کو مانتے تھے، کیونکہ یہ لفظ وسیلے کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یہدی من هو کاذب کفار، یہ جھوٹے ہیں، یہ صرف جواز پیش کرتے ہیں، یہ بہانہ پیش کر رہے ہیں، ورنہ نہ وہ وسیلے کو مانتے تھے نہ وہ شفاعت کو مانتے تھے. کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تو شفاعت اور وسیلے کو انہوں نے کیوں ماننا تھا؟ یہ تو صرف مسلمانوں کے بتانے کے لیے بتا رہے تھے. تو وہ جو عقیدہ شرکیہ تھا ان کا شفاعت کے بارے میں وہ یہ تھا. یہ اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں. جنہوں نے ان کو اپنا سفارشی بنایا تھا وہ نہ انبیاء تھے، نہ صلحاء تھے، نہ ملائکہ تھے، بلکہ وہ تھے جن کا ابھی میں آپ کو ذکر کرنے والا ہوں. اس وجہ سے ہمارے دوستوں نے ایک عجیب عقیدہ گھڑ لیا کہ سفارش تو شرک ہوتی ہے. ہاں، کچھ سفارشی جو ان کے تھے وہ واقعی سفارش کرنے کے اہل نہیں تھے، اور وہ سفارشی انہوں نے خود بنائے ہوئے تھے. اور جن کو ہم سفارشی مانتے ہیں وہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں، وہ خدا کے معزون. اللہ نے ان کو سفارشی بنایا اور اللہ نے ان کو سفارش کرنے کی اجازت دی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن